نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد. اچھا جی، 7 جون یعنی تقریباً 1.5 ماہ قبل ہم نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاسفار سے سبق نمبر 6 سفر الابتلائی وہو سفر الحبوط، حضرت آدم علیہ السلام کا سفر آزمائش اور اتار، اس کی پہلی قسط پیش کی تھی ہم نے آپ کے سامنے. اور پھر تقریباً 1.5 ماہ بعد ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم نے آپ کے خدمت میں فوائد رکنی حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مقالات ملفوظات ہیں، اس سے فائدہ نمبر 8 یا مقالہ نمبر 8 عظمت انسانی، عظمت آدم، اسرار و معارف و حقائق آدم، وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے. اور ہم نے وہاں پہ عرض کیا تھا کہ یہ اس طرح کا قدرتی ایک جوڑ بن گیا ہے جو ہم نے ایک قسط پیش کی تھی سفر آدم علیہ السلام یا حقائق و معارف آدم کی شیخ اکبر کی کتاب الاسفار سے، اور اس کے بعد وہ چیپٹر رہتا تھا. اب یہ اس میں ایک بہت خوبصورت جوڑ لگ گیا، اور اب اس کے بعد پھر ہم واپس انشاءاللہ شیخ اکبر کی کتاب کی طرف مراجعت کریں گے، اور وہاں سے انشاءاللہ مزید اس واقعے کے جو اجزاء رہ گئے ہیں اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. تو آج وہی جو چیپٹر 6-1 تھا اس تسلسل میں چیپٹر 6-2، اور ویسے آپ اس کو 6-3 بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 6-1 7 جون والی جو قسط ادا ہوئی، اور ابھی پھر اس کے بعد دوسری قسط سمجھ لیں آپ کے 3 دن پہلے جو عظمت انسانی کی شیخ شرف الدین یحییٰ منیری سے جو ایک ایلیبوریشن اور ایک نیا اینگل ملا وہ، اور پھر اسی کی سپورٹ میں، اسی کی ویلیڈیشن میں اور اسی کی ریٹیفیکیشن میں، انڈورسمنٹ میں آج یہ ایک اور نشست کتاب الاسفار ان نتائج الاسفار سے آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. صفحہ نمبر 114 ہے. اس میں سے ہم نے 112-113 جو ہے وہ جو عربی متن ہے اس کا 110 کا آدھا حصہ اور 112 کا آدھا حصہ چھوڑ رہے ہیں ہم، اور 114 سے پھر ہم لے کر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آگے 118 پہ جو آخر تک ہے اس پورے چیپٹر کو آج مکمل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، شیخ اکبر کی توجہات سے، اور ہمارے مرشد خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی فیوضات اور ان کی فیضان نظر سے. تو اگر نہیں بھی مکمل ہو سکا انشاءاللہ تو چلیں ایک اور قسط کر لیں گے، 6-3 کر لیں گے، ٹھیک ہے، یا آدم یا عظمت انسان -4 کر لیں گے اگر اس میں ہم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انکلوڈ رکھیں تو موضوع وہی ہے، مضمون میں کچھ مطابقت اور بڑی خوبصورت مماثلت ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اس کتاب کے متن کی شرح میں تفصیل میں سمجھا اور اسی طرح سے بیان کرنا اس کو مناسب سمجھا. شروع کرتے ہیں. ثم نرجع ونقول فلما وقع ما وقع من آدم وحواء اهبطا إلى الأرض فهذا سفر في الظاهر من عنده وكذلك سفر إبليس من عنده. اچھا، یہ جو اکثر جو یہ اسماء آ رہے ہیں نا یہ غیر منصرف ہیں، تو غیر منصرف پہ حالت جر میں بھی آخر میں زبر آتی ہے، ٹھیک ہے، فتح کے ساتھ آخر اس کا ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اور مبنی تو مبنی ہوتے ہیں، ان کے آخر میں کوئی حرکت تبدیل نہیں ہوتی، اور منصرف کے آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 زبر آ جاتی ہیں، 2 زیر حالت جر میں، مجرور میں. تو یہ آدم، حوا اور ابلیس جو ہے یہ اکثر محققین کے نزدیک یہ تمام جو اسماء عربی میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ثم نرجع ونقول، اب ہم اپنی بات کی طرف لوٹتے ہیں. تو جس بات کی طرف شیخ لوٹتے ہیں اس کا مطلب ہے بیچ میں اب یہ جو 2 پیسیجز آئے جس کو ہم نے اسکپ کیا ہے وہ کچھ جملہ معترضہ سارٹ آف تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ سائیڈ کورس تھا. تو اب وہ واپس کہہ رہے ہیں واپس مین کورس پہ واپس آ رہے ہیں، تو ہم نے بھی وہیں سے جوڑا اس کو، اور بیچ میں سے 2-3 پیسیجز یا 1.5 صفحہ اس کو اسکپ کیا تاکہ ہم اسی بات پر واپس آ جائیں جہاں پہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوٹتے ہیں، تو ہم وہاں لوٹ کے وہاں پہنچ جائیں.
ثم نرجع ونقول، پھر ہم لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں فلما وقع ما وقع من آدم و حواء، کہ جب آدم اور حوا سے جو ہونا تھا واقعہ وہ وقوع پذیر ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اہبطا الی الارض، تو دونوں کو زمین پہ اتار دیا گیا، بھیج دیا گیا. فہذا سفر فی الظاہر من عندی، کہہ رہے ہیں بظاہر یہ سفر اس سے یعنی اس سے دوری کی طرف دلالت کر رہا ہے. انسان کا ذہن چونکہ بڑا اس طرح سے میکینیکل انداز میں کام کرتا ہے اور بڑا جلدی سے رائے قائم کرتا ہے اور بڑی کوتاہ فہمی اور سطح بینی پر، تو انسان کا ذہن اتنا ڈیپر پرسیپشن نہیں رکھتا، اس کی پرسیپشن ذرا محدود ہے نا. تبھی اولیاء اللہ اور رفا اس کی پرسیپشن کو بڑھاتے ہیں، ان کی اللہ نے بڑھائی ہوتی ہے اپنے فضل سے. وَرَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ٹھیک ہے نا، اپنے جناب سے خاص علم سے، اپنی جناب سے خاص رحمت سے. اب وہ کہہ رہے ہیں بظاہر یہ سفر لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ سے دوری کا یا نیچے نزول کا سفر لگتا ہے بظاہر، فی الظاہر، فی الاصل حقیقتاً نہیں کہا نا، کیونکہ اکثر شیخ فی الاصل یا اصلاً کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ اس معاملے کی حقیقت ہوتی ہے، اس کا معنی ہی وہی ہوتا ہے مراد. اور جہاں پہ فی الظاہر آتا ہے تو اس سے مراد کے ظاہر دیکھنے میں اپیرنٹلی ایسا، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا اپیرنٹلی، بظاہر. تو بظاہر یہ سفر من عندی ہی ہے، یعنی اس سے ایک گنا دوری کا اور محجوبی کا حجاب کی طرف جانے کا سفر، قرب سے، وصال سے دوری کا بظاہر یا ناراضگی کا بظاہر. وَكَذَلِكَ سَفَرُ إِبْلِيسَ مِنْ عِنْدِهِ، اور کہہ رہے ہیں اسی طرح ابلیس کا یعنی شیطان کا سفر بھی اس سے ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، لیکن اس کو کہا نکل جا، ٹھیک ہے نا، جس کی بڑے سخت کانوٹیشنز ہیں لفظ خرج یخرجو کے. اور حبوط، اہبتو، اس کے بڑے سافٹر، بڑے سوفسٹیکیٹڈ کانوٹیشنز ہیں، شیڈز آف میننگ جو ہے نا اس کے بڑے، یعنی کہ ناز کے اور پیار اور لاڈ کے، ویسے بھی عربی اس میں بھی. فوجد ابلیس فی سفرہ الملک والراحہ التي يؤول بها الى الشقاء الدائم یا الى الشقاء الدائم. کہہ رہے ہیں مگر ابلیس نے اپنے اس سفر میں، فوجد ابلیس فی سفرہ الملک والراحہ، الملک کا یہ اس کو ہم نے منصوب پڑھا ہے، مفعول بھی، تھوڑی تھوڑی گرامر بھی دیکھتے جائیں گے. والراحہ یہ معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول بھی بن گئے. کہ ابلیس جب وہاں سے جب نکلا تو اس نے اس نزول کے سے نیچے آنے کے سفر میں اس کے قرب وادیوں اور حضوری اور مشاہدے سے جب دوری اس کو ملی، اس سے محروم کیا گیا، تو اب نیچے کے یعنی غیر کی طرف آنے کے سفر میں اس نے پائی دو چیزیں، الملک الراح، ایک تو راحت آسانی پائی اور دوسری بادشاہت. اب آپ غور کریں کہ ہم لوگ زندگی میں، وہ جو واصف صاحب فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا فرعون کی چاہتے ہیں اور آخرت عقبہ جو ہے نا موسیٰ کی مانگتے ہیں. ہماری طلب کتنی غلط ہے، ہم لوگ دنیا فرعون جیسی مانگتے ہیں مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ عاقبت جو ہے نا ہماری موسیٰ جیسی ہونی چاہیے. یہ تو اب ابلیس جو ہے اس کو مل گئی ملک اور راحت، بادشاہت اور راحت، التی یؤول بہا الی الشقاء الدائم، جس سے ایونچولی وہ بدبختی، ہمیشہ کی بدبختی کی طرف لوٹے گا یا لوٹ گیا، چلا گیا. جو اس کو لے گئی وہ بادشاہت اور راحت جو ہے وہ اس کو ابدی بدبختی، ہمیشہ کی بدبختی کی طرف لے گئی. ووجد آدم المشقۃ والتعب والتکلیف الذی یؤول بہ الی السعادہ، وہی جو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری بھی کہہ رہے تھے. مگر آدم نے اس سفر من عندہ، بظاہر دونوں کا سفر من عندہ، اس سے ادھر کی طرف، مخلوق کی طرف ہو رہا ہے، وحدت سے کثرت کی طرف سفر ہو رہا ہے، قرب و وصال سے محجوری و محجوبی کی طرف. مگر جب اس کو بادشاہت اور راحت ملی تو وہ ازلی بدبختی کا شکار ہو گیا. اور یہاں آدم کو کیا ملی بھائی؟ المشقہ التعب التکلیف، یعنی مشقت، محنت، تھکاوٹ، اور تکلیف سے مراد یعنی ذمہ داری، جو شرعی جو تکلیف جسے کہتے ہیں نا مکلف، یعنی کہ اب اس کو ذمہ داریاں مل گئی کہ ایسا کرنا اور ایسا نہ کرنا.
یہ تکلیف شرعی تکلیف، یعنی جسمانی تکلیف نہیں، جسمانی تکلیف تو مشقت میں آ گئی، تعب میں بھی آ گئی، نفسیاتی تکلیف، انفسی تکلیف، سائیکک تکلیف، جذبات کی تکلیف، وہ سب بھی آ گئی۔ اب جس کو تکلیف کہا جا رہا ہے وہ شرعی ذمہ داری کو کہا جا رہا ہے، یعنی شرعی پابندیاں۔ یہاں پہ مراد تکلیف سے مراد کہ اب جو اس سے جواب دہی کی جائے گی، مواخذے کا جو اس کو بنایا جائے گا محل، تو اب وہ ٹھیک ہے نا، کیونکہ شریعت جنت میں تو لاگو نہیں ہوتی نا، وہ تو صرف زمین پر ہے نا، قانون جو ہے وہ زمین کے لیے، جنت میں صرف راحت ہی راحت ہے، جو پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، حضرت منیری کے فوائد میں بھی بات ہو چکی ہے اور یہاں پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ وہ تو صرف نعیم کا، لذتوں شہوتوں کا اور خواہشوں کی جگہ ہے جنت، وہاں پوچھ گچھ، جواب دہی اور سرزنش نہیں ہے۔ دنیا میں کشمکش ہے، وہاں پہ کشمکش نہیں ہے، وہ ایک ہی طرف اس کا رخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، وَكَانَ مِنْ عُلُوِّ السَّفَرِهِ هَذَا، تو کہہ رہے ہیں اس کو مشقت، تعب و تکلیف، یعنی تھکاون اور قانون، قوانین، جواب دہی اور امر و نہی کی ذمہ داری مل گئی اور مشقت ملی، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے سعادت یعنی نیک بختی لکھ دی گئی، ٹھیک ہے، جس سے وہ سعادت کی طرف لوٹے گا۔ وَكَانَ مِنْ عُلُوِّ السَّفَرِهِ هَذَا، اور آپ کے اس سفر کی بلندی میں سے ایک یہ بات بھی اہم ہے، انہ سافر من شہوت نفسی الی معرفت عبودیتی، کہ آپ نے اپنے نفس کی شہوت سے اپنی عبودیت کی معرفت کا سفر کیا، کہ جب نفس میں خواہش دیکھی پہلے گندم کی اور پھر زمین کی طرف آنے میں پھر جو جسمانی جو تقاضے اور جو عوارض تھے اب وہ ایکٹیویٹ ہو گئے نا، کیونکہ جنت میں تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا تھا، یہاں پہ وہ تمام جس میں بھوک پیاس، سردی گرمی کا محسوس ہونا اور تناسل کی، اولاد کی یہ تمام چیزیں، اب جب یہ سب دیکھا تو یہ سب عبد کو، عبودیت کو مستلزم ہے نا، خدا تو اس سے پاک ہے، خدا تو بھوک پیاس، شادی اور نسل اور ان سب چیزوں سے پاک جو ہے وہ خدا ہے، معبود ہے، عبد نہیں ہو سکتا، عبد کو تو لازم ہے، اور اس لازم کے لیے اس پاکی کے گھر سے اس وادی میں اترنا آنا جو ہے وہ اس ڈیوائن اسکیم آف تھنگس میں ایک لازمی تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ابدیت کی معرفت کا سفر کیا کہ اپنے آپ کو ابدیت کا اعلیٰ درجہ، عبودیت، عبد تو عبد ہے نا، عبد میں تو وہ بھی ہے، بل عباد مکرمون، جیسا کہ وہ یحییٰ منیری کے اس میں تھا کہ فرشتوں کہ وہ مکرم، اعزاز دیے گئے بندے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا اعزاز، کیا ہے، تقدیس ہے، تقدس ہے، کیا کہ جسمانی بھوک پیاس اور شہوانی یہ تمام لذتیں، یہ تمام عوارض لاحق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ عبدیت سے عبودیت کی طرف جانے میں یہ ہے کہ اور مزید پستی، مجبوری، بے بسی اور کمزوری، اور ان سب میں خواہش بھی اور گناہ بھی اور نافرمانی بھی اور بھول جانا بھی، یہ تمام اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لوازمات میں سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِمُجَرَّدِ الشَّهَوَاتِ لِهَذَا قَالَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَأَكْمَلَ لَهُ هُنَا لِبَاسَهُ، کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے نفس کی شہوت سے اپنی عبودیت کی معرفت کا سفر کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِمُجَرَّدِ الشَّهَوَاتِ، جو کہ جنت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت تو محض شہوات یعنی خواہشوں کی تکمیل کی جگہ ہے۔ شہوت سے صرف جنسی شہوت مراد نہیں ہوتی، شہوت میں تمام بھوک پیاس کی اور حسد بغض کی شہوت اور لوگوں میں مسابقت کی، آگے بڑھنے کی شہوت اور ذرا ذرا سی خواہشوں پہ اچھی کار، اچھی کوٹھی، اس کی لپک، یہ تمام شہوتیں ہیں نا، اور عہدہ و منصب کی شہوت، اور ایسا کروں تو ایسا ہو جائے، ایسا چاہوں تو ویسا ہو جائے، یہ تمام شہوتیں۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، کہ وہاں اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں، تو وہ تو مجرد شہوات کی جگہ ہے کہ جو چاہو وہ ہو جائے، اور جو چاہو وہ ہو جائے یہ بندے کا مقام نہیں ہو سکتا، جو چاہو وہ ہو جائے یہ کس کی صفت ہے؟ یہ خدا کی صفت ہے نا، کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جائے، بندہ تو نہیں ہے، بندہ تو جو چاہتا ہے کچھ ہوتا ہے اور بہت کچھ نہیں ہوتا، کہ حضرت مولا علی تو فرما گئے کہ
عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں، اپنی چاہتوں کے ٹوٹنے میں، نہ پورا ہونے میں پہچانا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ. خدا کو پہچانا اس طرح کہ اپنے ٹوٹنے میں، اپنی عبودیت کے سفر میں، حالات میں پہچانا اس کو. ٹھیک ہے. ہاں وَأَكْمَلَ لَهُ هُنَا لِبَاسًا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ اس اور یہیں یعنی کہ ہنا اس دنیا میں اس نے آپ کے لیے آپ کا لباس یعنی حضرت آدم کے لیے ان کا لباس مکمل کیا. فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَاحِبُ لِبَاسٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الرِّيشُ. کہہ رہے ہیں چونکہ جنت میں تو آپ صرف ایک ہی لباس والے تھے اور جو کہ ظاہری لباس تھا. وَلَمْ يَعْرِفْ طَعْمًا لِلِبَاسِ التَّقْوَى. مگر وہاں پہ آپ نے لباس تقوی کا مزہ نہیں چکھا تھا. لباس تقوی کا مزہ نہیں چکھا تھا. یہاں پہ حاشیہ نمبر 31 دیا ہوا، تو حاشیہ نمبر 31 سے تھوڑا سا یہ قرآن کی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے. اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانپے اور تمہارے بدن کو زینت دی. وہ لباس التقویٰ ہوا خیر. اس طرح کی آیت ہے نا کہ پھر وہ لباس تقویٰ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر لباس تقویٰ اس کو کا مزہ اس نے وہاں جنت میں چکھ نہیں سکتا تھا. لِأَنَّ الْجَنَّةَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلتَّقْوَىٰ. کہہ رہے ہیں کیونکہ جنت جو ہے وہ تقویٰ کا محل ہی نہیں ہے. اور آپ کے اللہ تعالیٰ تکمیل چاہتا ہے، آپ کے اندر تقویٰ چاہتا ہے، یعنی بچنا. اور جنت میں کسی شے سے بچنا تو ہے ہی نہیں، قانون نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، وہاں پہ بچنا ہے نہیں. ہر جو چاہو کرو، بلکہ کلی چھٹی کلی اجازت ہے. ٹھیک ہے. لِأَنَّهَا نَعِيمُ كُلُّهَا. کہتے ہیں وہ تو سارا کا سارا نعمت ہی نعمت ہے، دار النعمت ہے جنت. وہاں کوئی پوچھ گچھ مواخذہ، کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں، کسی چیز سے بچنا ہے نہیں. وَالتَّقْوَى يَطْلُبُ مَا يُتَّقَى مِنْهُ. اور کہتے ہیں تقویٰ تو اس بات کا متقاضی ہے، تقویٰ تو یعنی کہ تقویٰ تو یہ چاہتا ہے، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شے سے بچا جائے. فَإِذًا فَلَا يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ. اور یہ جنت میں ہو نہیں سکتا. جنت میں جو بھی چیز ہے وہ آپ کی ہے، اور کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس، کوئی امر نہیں ہے، کسی چیز سے منع نہیں ہے. وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ وَوَقَعَ النَّهْيُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِمَا يَتَّقِيهِ إِذَا التَّقْوَىٰ مِنْ صِفَاتِ هَٰذَا الدَّارِ وَمَا عَدَى الْجَنَّةِ. فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْجَنَّةِ أُنزِلَ عَلَيْهِ لِبَاسُ سَتْرِ النَّشْأَةِ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ثُمَّ نُهِيَ وَأُمِرَ وَكُلِّفَ. اچھا کہہ رہے ہیں جنت میں تو آپ ایک لباس والے تھے جو کہ ظاہر لباس تھا. وہاں آپ نے لباس تقویٰ کا مزہ نہ چکھا تھا، کیونکہ جنت جو ہے وہ تقویٰ کا گھر، تقویٰ کا محل نہیں ہے، بلکہ وہ تو سارے کا سارا نعمت ہی نعمت ہے. جبکہ تقویٰ تو یہ کہتا ہے کہ کسی چیز سے بچا جائے، یعنی کوئی نعمت ہو اور کوئی ناگواری بھی ہو، کسی چیز پہ روک ٹوک بھی ہو، کسی چیز سے رکنا بھی لازم ہو، کوئی آرڈر بھی ہو. ٹھیک ہے نا. اب جنت میں تو یہ ہو نہیں سکتا، وہاں تو ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، چونکہ وہاں آدم علیہ السلام کے پاس لباس تقویٰ نہ تھا، اور واقع ہوئی تھی نہیں کہ اس پھل کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس درخت کو ہاتھ نہ لگانا. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس وہ لباس وہ نہ تھا جس کے ذریعے سے آپ بچتے. اب وہ لباس دینا تھا تقویٰ کا، بچنے کا، تو اس کے لیے تو پورا فریم آف ریفرنس ہی پورا چینج کرنا تھا نا. ٹھیک ہے. وہاں تو وہ ایسا ہونے سے، وہاں تو یہ کہ جو چاہو کرو، اور یہاں پہ آرڈر آ گیا نہیں. اب نہیں کے لیے وہ محل چاہیے جہاں پہ نہیں ایکسرسائز ہو، نہیں کی جا سکے، اور نہیں سے بھول پر یا نہیں کے انکار پر کوئی سزا، کوئی عقوبت، کوئی تعاقب کیا جائے. ٹھیک ہے نا. چنانچہ کیا ہوا کہ وہاں آپ کے پاس لباس تقویٰ نہ تھا، اور نہیں واقع ہوئی، تو آپ کے پاس وہ لباس تھا نہیں جس کے ذریعے سے آپ بچتے ہیں، یعنی تقویٰ کا لباس. کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ اس دنیا کی صفات میں سے ہے، تقویٰ جنت کی صفات میں سے نہیں ہے. پس آپ جنت سے اترے تو آپ پر اپنی نشأت، یعنی اس جسمانی نشأت یا اس جسمانی حاضرت یا اس بشریت کو چھپانے والا لباس بھی اتار دیا گیا. اس وقت پتے اور درختوں کے چھال وغیرہ جو بھی تھے، اور پھر بعد میں کپڑے، کاٹن، سلک، ریشم وغیرہ سے کپڑے، اور لباس تقویٰ بھی آپ کے لیے اتارا گیا. فلما نزل من الجنت انزل علیہ لباس ستر النشأۃ ولباس التقویٰ. اپنی اس نشأت کو، اپنی اس خلقت کو، یہ جو بشری انسانی جو پیکر میں تھا،
اس کے لیے لباس، اس کو چھپانے کا، اس کو آراستہ کرنے کا بھی، اور تقوی سے اس کو مزین کرنے کا، زینت کرنے کا، دونوں لباس. ثم نہی و امر و کلفا، پھر اس کے بعد آپ کو منع بھی کیا گیا اور حکم بھی دیا گیا اور شریعت یا قانون کی تکلیف میں کلفا مکلف بھی بنا دیا گیا. فلم تتصور منہ بعد ذالک مخالفۃ لحمایت ھذا اللباس، کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ کو یہ لباس پہنا دیا گا تقویٰ کا، چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اب عصمت انبیاء آ گئی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں پھر کبھی وہم و گمان بھی نہ ہوا آپ سے کسی خطا یا نسیان کے صدور کا، کسی عصیان کے صدور کا. اس کے بعد ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تو پھر تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بھی مخالفت کا، بئی وجہ کہ اب یہاں پہ لباس تقویٰ آپ کو دے دیا گیا تھا، تو لباس تقویٰ بھی پہنانا تھا اور اس کے لیے اس کشمکش کی دنیا میں بھیجنا لازم تھا، کیونکہ وہ وہاں ہو نہیں سکتا، وہاں کسی چیز سے منع ممانعت ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، تو پھر نہیا نہیں بھی، امیرا امر بھی کیسا کرو، اور کلفہ تکلیف یعنی شرعی قانونی جواب دہی، ان سب چیزوں کے لیے اس محل میں یعنی اس دنیا میں اتار کر آپ کی تکمیل کی جا رہی، جو فرشتوں کو، شیطان کو، کسی کو بھی یہ مقام نہیں ملا تھا، نہ نہیں، نہ امر، نہ تکلیف شرعی یعنی قوانین کا پابند ہونا، اور پھر نہ تقویٰ اور یہ سب. ہاں پھر اس کے بعد اس لباس کی حفاظت کے سبب یعنی تقویٰ کے لباس کی جو حفاظت تھی، اس کے سبب سے آپ سے کبھی مخالفت کا کہ صدور کا تصور تک نہ ہوا. ٹھیک ہے. فصار نزولہ الی ہذہ الدار من تمام نشأتہ و مرتبتہ، لہٰذا دار دنیا میں آپ کا نزول اور آپ کی نشأت، آپ کا جو نزول ہوا، حبوط یعنی اترنا جو ہوا، وہ کوئی خدا نخواستہ ناراضگی یا محرومی نہیں تھی، بلکہ آپ کی نشأت اور مرتبے کی تکمیل میں سے تھا. وہی جیسا کہ انہوں نے کہا تھا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے، کہ وہ قدر و منزلت بڑھانے کے لیے تھا، کمی کے لیے نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے نا سفر نمبر 84 پہ کہ آدم سے بہشت نہیں کہیں گے کہ چھین لی گئی، بلکہ یوں کہا جائے کہ آدم کو بہشت سے چھین لیا گیا. بہشت نامکمل تھی، بہشت میں تکمیل نہیں ہو سکتی تھی. بہشت خود اپنے ظرف میں کچھ تنگی رکھتی ہے، کچھ معاملات کے لیے وہ انکیپیبل ہے، انسوٹیبل ہے. اور آدم کی یہ زمین جس پہ زمین بھیجا گیا، وہ زمین اس جنت سے زیادہ افضل ہو گئی کہ زمین میں وہ حالات ہیں تقویٰ کے، تکمیل انسانیت کے، تکمیل عبودیت کے. ایک نیا پرسپیکٹو مل گیا. ہاں جی، ہاں پھر جنت کی طرف آپ کا سفر. اچھا جی، فصار نزول الی ہذہ الدار من تمام نشأتہ و مرتبتہ، لہذا دار دنیا میں اس یعنی دنیا کے گھر میں، اس زمین کے گھر میں آپ کا نزول ہے، وہ آپ کی نشأت اور مرتبے کی تکمیل میں سے تھا. ثم رحلتہ الی الجنۃ من کمال مرتبتہ و نفسہ، اور پھر جنت کی طرف آپ کا سفر آپ کے نفس اور مرتبے کے کمال میں سے. پھر واپس آپ جنت کی طرف گئے نا، اور وہاں پھر علیین میں اور جنت کی طرف اٹھائی جاتی ہیں، اور پھر محشر میں سب وہاں پہ حاضر کیے جائیں گے. تو جنت سے نکال کر یہاں پہ جب تکمیل ہوگی، واپس پھر ادھر جنت کے اعلیٰ علیین میں، عالم ارواح میں، برزخ میں واپس جانا. ثم رحلتہ الی الجنۃ من کمال مرتبتہ و نفسہ والدنیا دار تمام والآخرۃ دار کمال ولیس بعد الکمال مطلب فما بعد الدار من دار اصلا. کہہ رہے ہیں دنیا جو ہے وہ دنیا دار اتمام یا دار تکمیل ہے، تکمیل کا گھر ہے، اتمام کا گھر ہے، تمام. والآخرۃ دار کمال، اور آخرت جو ہے وہ کمال کا گھر ہے، کمال کا محل ہے. ٹھیک ہے، تو کمال اب اس دنیا میں نہیں ملے گا، کمال ملے گا آخرت میں. تو دنیا میں آپ کو کرنی پڑے گی اپنی تکمیل. تو دنیا میں آپ کو بھیجا گیا کمل یکمل تکمیلا، تدریج، اس میں تدریج ہوتی ہے، درجہ بدرجہ، یہ جو باب تفعیل ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ آ گئے تکمیل کے لیے. تو یہاں پہ آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر جائیں گے، پرفیکشن کی طرف، امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں گے. اور پھر جب وہاں آخرت میں جائیں گے تو وہاں آپ کامل فی احسنی صورت تک اس میں آپ پھر واپس ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دنیا ہی میں کمال مانگنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی میں اعلیٰ و برتر تسلیم کر لیا جائے اور ہم یہاں پہ بہت سارے کمالات حاصل کریں. حالانکہ دنیا تو یعنی اب تکمیل کی جگہ ہے، یہاں پہ اپنی بشریت اور عبودیت کے سفر کو مکمل کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنا ہے.
اور جو اس کا ریوارڈ، جو اس کا اجر ملنے کی جگہ ہے، جو کمال کی جگہ مقام ہے، پھر یہ بھی ناقص ہو گیا. جنت اس کے مقابلے میں ناقص ہو گئی. اور اب یہاں سے پھر ایک درجہ یہاں پہ نقص ہے، کمی ہے. وہ کمی پھر وہاں آخرت میں دور ہوگی، وہاں پہ پھر کمال ہو جائے گا. تو وہ ڈیوائن اسکیم پوری مکمل ہو جائے گا. وَلَيْسَ بَعْدُ الْكَمَالِ مَطْلَبٌ، اور کہہ رہے ہیں کمال کے بعد پھر کوئی مطلب، کوئی مقصد رہتا نہیں ہے. فَمَا بَعْدُ الدَّارِ مِن دَارٍ اصلاً، چنانچہ دار آخرت کے بعد در حقیقت پھر کوئی دار، کوئی گھر نہیں ہے، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. فَأَقَامَ آدم علیہ السلام فی سفرِ ھذا، یقتنی المعارف الکسبیۃ من جہت تکلیف التي لم تکن تحصل له دون التکلیف. اور ہم تیزی سے گزریں گے تاکہ اس چیپٹر کو مکمل کر لیں. تھوڑی میرے خیال میں کافی مفصل ایک پیراگراف کی گفتگو ہوئی. اب ہم تھوڑا سا تیزی سے گزریں گے. وَلَمْ لَكُن تُحْصَلْ لَهُ دُونَ تَكْلِيفِ وَهَذَا أَنَّ الدُّنْيَا دار تمام لعبد واقتناء المعارف الفكرية التي لا يعطيها إلا الدنيا فإن نشأة الجنة كشف كلها. آدم علیہ السلام اپنے اس سفر میں تکلیف کی جہت سے، یعنی شریعت اور قوانین کی جو جواب دہی ہے، اس کی جہت سے معارف کسبیہ کے حصول میں، ان معارف کے حصول میں جس میں کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے، مجاہدہ کر کے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں مجاہدہ کرے گا وہ اس پر ہم اپنے بہت سارے رستے یا سارے رستے کھول دیں گے. تو اب مجاہدہ و مشقت کی ایک نئی ایک وہ ڈیمنشن میں جب آ گئے نا، تو اب معارف کسبیہ، وہاں پہ تو صرف وہابی عطائی معارف تھے کہ جو بتا دیا گیا وہ تھا. اب یہاں پہ وہ کھود کے خزانے کو حاصل کر رہے ہیں، کسب کر کے کما رہے ہیں اس کو، ان معارف کو، علوم کو. اور یہ معارف انہیں تکلیف کے بغیر، یعنی امر اور نہی کی کشمکش میں پڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے تھے. وہ اس لیے کہ دنیا بندے کے لیے تکمیل اور فکری معارف کے حصول کا گھر ہے. یہ معارف وَهَذَا أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ تَمَامٍ لِلْعَبْدِ وَاقْتِنَاءِ الْمَعَارِفِ الْفِكْرِيَّةِ الَّتِي لَا يُؤْتِيهَا إِلَّا الدُّنْيَا. ٹھیک ہے، جو سوائے لَا يُؤْتِيهَا إِلَّا الدُّنْيَا، سوائے دنیا کے یہ معارف کہیں نہیں حاصل ہو سکتے. یہ معارف صرف دنیا ہی دیتی ہے. فَإِنَّ نَشْأَةَ الْجَنَّةِ كَشْفٌ كُلُّهَا، کہ جنت کی جو حاضرت یا نشأت ہے وہ تو کل کی کل کشف ہی کشف ہے. وہاں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ سنائی دے رہا ہے، وہ کل کشف ہے. وہاں حجابات نہیں ہے، نور ہی نور ہے. تو جب وہ سب کشف ہے تو اس کا تو وہاں تو سب کچھ عطا ہوا ہے، وہب ہوا ہے. وہاں حصول کس چیز کا کرنا، کسب کس چیز کا کرنا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں دنیا میں جو ہے کچھ دکھا ہوا ہے، کچھ بتایا گیا ہے اور کچھ چھپا ہوا ہے. تو آپ کو ہر لحاظ سے محنت مجاہدہ کر کے کھود کے حاصل کرنا ہے، انکشاف کرنا ہے، کھولنا ہے. اور کھولنے کے لیے آپ کو جد و جہد مجاہدے سے گزرنا، کیونکہ جنت کی نشأت ساری تکلیف ہے. وَأَخَذَ يَقْتَنِي مَعَارِفَ التَّدْبِيرِ وَالتَّفْصِيلِ وَالْحُسْنِ وَالْأَوْلَى وَالْأَحْرَى وَمَعْرِفَةِ التَّرْتِيبِ ابْتِدَاءً وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَجْلِ كَثَافَةِ النَّشْأَةِ وَالْبُخَارَاتِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْكَشْفِ فَيَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ لَا تَكُونُ لَهَا إِلَّا بِوُجُودِ هَذِهِ الْمَوَانِعِ وَلَوْلَاهَا لَمْ تُعْطَهْ جی ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ آپ معارف تدبیر، تفصیل، بہترین، مقدم، افضل اور ابتدا سے معرفت ترتیب کے حصول میں لگ گئے. ٹھیک ہے نا. یعنی اب آپ ایک نئے سرے سے ان تمام معاملات کی جو ہے وہ معرفت کے حصول میں لگ گئے. کون سی چیز کس سچویشن میں کتنی بہتر ہے، کتنی راج ہے، کتنی ارجا ہے، اور کس کو چھوڑ دینا. تو ترجیح، تجزیہ، انالیسس، یہ تمام جو انسان جو پروسیس جو پورا جو ہوتا ہے، تو ٹرائل اینڈ ایرر اور انالیسس، تجزیہ اور تجربہ کر کے سیکھنا، یہ تمام جو علوم ہیں، تجربی اور تجزیاتی اور جو اکتسابی علوم ہیں، اس کے لیے اس دنیا میں آنا ضروری تھا. چنانچہ یہ جو کہ فرشتوں کو نہیں، فرشتوں کو صرف جو عطا کی جاتی ہے بس اسی پہ رہتے ہیں، وہ ان کا مبلغ علم اتنا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کا بشمول انبیاء اولیاء تمام کے وہ بڑھتا رہتا ہے وتھ ٹائم. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ آئے تو اب وہ سب چیزیں یہاں پہ رہ کے وہ سیکھتے رہے. اور یہ سب صرف اس دنیا میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو ایک ایسی قوت چاہیے تھی جو ان رکاوٹوں کے ساتھ ہو. اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو وہ قوت بھی نہ ملتی.
فہذا من تمام ہی، چنانچہ یہ جو ہے نا یہ اس کے تمام اور اس کے کمال کا مظہر ہے. ولہذا قال، اب وہ اس بات کے ثبوت میں ایک قول اور ایک بڑی اچھی تصوف کا ایک نقطہ اور ایک اصول اور ایک وہ لے کر آئے نصیحت. ولہذا قال سہل بن عبد اللہ التستری لیس للعقل فائدہ فی الانسان الا لیدفع به الانسان سلطان شہوته خاصہ واذا غلبت الشہوہ بقی العقل لا حکم له. کہنے چنانچہ حضرت عرفاء صوفیاء کے سردار سہل بن عبد اللہ تستری نے فرمایا کہ انسان میں عقل کا فائدہ صرف اتنا ہی ہے کہ اس سے انسان اپنی خاص شہوت کی قوت کو دور کر سکے، اور اگر شہوت ہی غالب ہو گئی تو پھر عقل کا حکم کس پر چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ عقل کا شہوت پر کنٹرول کرنا، اس کے لیے یہ اس دنیا میں بھیجا گیا، اور اس میں عقل پھر بالیدہ ہوتی ہے، بہتر سے بہتر پیوریفائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور شہوت جو ہے وہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، کہ وہاں پہ وہ سب کچھ تمہارے لیے اس کے تم اشتہا یا شہوت کرو گے، اس کی وہاں پہ جگہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اچھا، اب یہاں پہ یہ انہوں نے حاشیہ نمبر 32 دیا ہوا ہے. شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں وہ شہوات جو نفس الحیوانی اپنی حسی قوتوں سے پاتا ہے وہ یہ ہیں جیسا کہ کھانا پینا، نکاح، لباس اور خوشبوئیں. وہ سریلے نغمے جو سماعت کو لبھائیں، اور محبوب حسین صورتوں میں حسی جمال جو کہ آنکھ اس تک پہنچاتی ہے. مثلاً عورتوں کے خاص جو خد و خال، خوبصورت چہرے، مختلف رنگ، درخت، نہریں، حواس، یہ سب چیزیں نفس ناطقہ تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اپنے مزاج کے مطابق ان سے لذتیں محسوس کرتا ہے. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ سَهْلٌ مَا أَطْلَعَنَا اللَّهُ. کہہ رہے ہیں یہ جو سہل تستری کی جو ذکر کردہ بات ہے، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے مَا أَطْلَعَنَا اللَّهُ تعالیٰ علیہ عند کشف الاسرار. کہہ رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اسرار کا کشف کیا، یعنی رازوں کو کھولا ہے. فَأَرَانَا فِي أَسْرَارِنَا بِأَلْهَامِهِ الْأَنزَهِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي الْمَعَارِفِ خُلِقَتْ وَكَذَلِكَ الْجَمَادَاتُ وَالنَّبَاتُ وَالْحَيَوَانُ خُلِقَ فِي الْمَعَارِفِ وَالشَّهْوَةِ. کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ اسرار کھولے ہیں اپنے پاک الہام سے کہ فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ معارف پر ہوئی ہے. اسی طرح جمادات اور نباتات کی تخلیق بھی معارف پر ہوئی ہے، جبکہ جاندار یعنی حیوان جو ہیں، یعنی انسان اور یہ ٹھیک ہے وہ انسان اور جانور یا جنات وغیرہ، ان کی معارف اور شہوت دونوں پر تخلیق ہوئی. 33. اب اس میں یہاں پہ حاشیہ نمبر 33 دیا ہوا. شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں صورتوں کی ارواح جن کا تدبیر میں کوئی حصہ نہیں کہ ان کی صورت ہی یہ قبول نہیں کرتی. صورتوں کی ارواح سے بڑھ کر کوئی اللہ کا علم رکھنے والا نہیں، اور یہ جمادات کی ارواح ہیں. علم باللہ میں ان سے نیچے نباتات کی ارواح ہیں، اور علم باللہ میں ان سے نیچے حیوانات کی ارواح ہیں. ان میں سے ہر ایک صرف علم باللہ اور معرفت الہی پر تخلیق ہوئی، اس لیے ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ اس متعال کی تسبیح بیان کرنا. علم باللہ میں ان سب سے نیچے انسانوں کی ارواح ہیں، نباتات اور جمادات ان سب سے نیچے. ٹھیک ہے. ہاں جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو جمادات کی طرح ان کی تخلیق بھی علم باللہ پر ہوئی ہے، نہ ان کے پاس عقل ہے نہ شہوت. حیوان کی تخلیق علم باللہ اور شہوت پر ہوئی ہے، جبکہ انسان اور جن اپنی صورت نہ کہ اپنی ارواح کی حیثیت سے شہوت اور معارف پر تخلیق ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں عقل بھی دی ہے تاکہ وہ اس سے شہوت کو شرعی میزان کی طرف لوٹائیں کہ کتنی شہوت جائز ہے اور کتنی سے اکتساب کرنا ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل علوم حاصل کرنے کے لیے عقل جو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم حاصل کرنے کے لیے نہیں دی، علوم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت فکر بخشی ہے. اس لیے ان کی ارواح معارف پر تخلیق نہیں ہوئی جیسا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات فرشتوں کی وغیرہ کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی ہاں تو ولہذا ہوا مع معرفتی و شفقتہ من الساعۃ لا یرجع عن شہوتی و شفقتہ من اجل ما یسیر الیہ مع ما یراہ من المخالفۃ منا. کہہ رہے ہیں اسی لیے اپنی معرفت اور قیامت کے خوف کے باوجود یہ اپنی شہوت نہیں چھوڑتے، اور جب یہ جانور وغیرہ یا جاندار دیگر جو ہیں یا پتھر اور نباتات وغیرہ جب وہ ہماری نافرمانیاں دیکھتے ہیں تو انہیں خوف لاحق ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی وہ کہتے ہیں انسان کے ساتھ کیا ہوگا. چنانچہ کہتے ہیں رأى بعضهم رجلا يضرب رأس حمار له. چنانچہ ہم میں سے ایک اہل کشف میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے گدھے کو مار رہا پیٹ رہا ہے. فنہاه عن ذلك. تو ان بزرگ نے اس شخص کو منع کیا بھائی گدھے کو نہیں مار. فقال له الحمار. تو گدھے کو قوت گویائی ملی، اس کا مطلب گدھے معرفت تخلیق جو بات ہو رہی تھی نا، تو گدھے نے اس بزرگ کو جانا کہ یہ صاحب معرفت صاحب کشف ہے، تو گدھا ان سے مخاطب ہوا ان بزرگ سے. داہو فرمایا چھوڑ دے، یعنی میرے مالک کو چھوڑ دے، اس کم وقت کو چھوڑ دے. فإنه على رأسه يضرب.
اس کو چھوڑ دے، یہ تو اپنے ہی سر پہ مار رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ کارما کی دنیا ہے نا، نہیں جیسے کرنی ویسی بھرنی، کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے ہاں، مکافات عمل. تو جیسا وہ کر رہا ہے اب اس کے ساتھ بھی ویسا ہوا، تو یہ میرے نہیں مار رہا، اپنے ہی سر پہ مار رہا ہے. والانسان خلق فی المعارف الضروریۃ والشہوۃ والعقل فبعقلہ یرد الشہوۃ. تو کہتے ہیں اس گدھے نے کہا اس کو چھوڑ دے، جب تو اپنے سر پہ مار رہا ہے. آگے شیخ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق ضروری معارف، شہوت اور عقل ان سب پر ہوئی ہے، اور وہ اپنی عقل سے اپنی شہوت کا رد کرتا ہے. اور شہوت تو اس کی یہ چاہتی ہے نا کہ ہر اپنی کمزور پر ظلم کرے، ہاتھ اٹھائے. یہاں اس شہوت سے مراد یہ ہو گئی کہ جو لوگ اس راہ میں، خدا کی راہ میں یا مذہب میں ان میں آتے ہیں، پھر وہ اپنے سے کمزور پر ظلم زیادتی بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں تزکیے کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بسا اوقات ویسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ شیخ ایک واقعہ لے کر آئے ہیں. فتوحات مکیہ کے باب نمبر 357 میں فرماتے ہیں جان لے کے جانور انسان میں دار آخرت کے معاملات میں اور ان حقائق کہ جن پر یہ وجود مشتمل ہوتا ہے، جس سے وہ کچھ جانتے ہیں جس کا علم بعض لوگوں کو نہیں، یا جو وہ نہیں جانتے، جیسا کہ کسی نے بیان کیا گیا. اس نے ایک شخص کو گدھے پر سوار دیکھا، وہ ایک چھڑی سے گدھے کو مار رہا تھا. اس شخص نے اسے سر پر مارنے سے منع کیا تو گدھا اس سے بولا بھائی چھوڑ دے اس کو، یہ تو اپنے ہی سر پر مار رہا ہے. سو گدھے نے اسے گدھا قرار دے دیا اپنے مالک کو. وہ گدھا جانتا تھا کہ اسے پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس کے ساتھ کر رہا ہے. اس کا کہنا اسے چھوڑ دے، کہ گدھا نے جانتا تھا کہ اللہ کے نزدیک اس میں اس گدھے کے لیے بھلائی ہے، یا وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے اس شخص کا حق ادا نہیں کیا کہ مسخر ہونے میں یہ اس کے لیے تخلیق ہوا. سو وہ جان گیا کہ وہ مار کا مستحق ہے. اپنی اس بات سے اس گدھے نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھی کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو وہ بھی تأدیباً اور جزا کے لیے مار کا مستحق ہوگا. چنانچہ ہمارے بزرگوں میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اس کو آرڈر ملا کہ وہ کرو، زمین کھودو، ہل چلاؤ، اور وہ ہاتھ سے بیلچے سے اس سے جب وہ گوڈی کرنے لگا تو وہ جب جیسے گھوم کے اس جگہ جہاں سے شروع وہاں پہ آتا تو وہ اس کو کوڑا مارتا، تو پھر گھوم کے آتا اور پھر اس کو کوڑا پڑتا. تو اس نے کہا میں تمہیں بار بار کوڑا مارتا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو، بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میرے شیخ نے ہی تمہیں بھیجا ہے، میرا مرشد تمہارے پردے میں، میرا مرشد میری پٹائی کر رہا ہے، میری تعدیب کر رہا ہے. تو جب وہ انسان اپنے ساتھی کا حق نہیں ادا کرے گا تو وہاں اس کی تعدیب کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شامت اعمال سے اور ہمارے ان سزاؤں سے محفوظ فرمائے جس کے ہم مستحق خود کو ٹھہرا چکے ہیں. ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. بہرحال تو جو شخص اپنے ساتھی کے حقوق ادا نہیں، وہ بھی تعدیباً اور سزا کے لیے مار کا مستحق ہوگا. فتوحات کے باب نمبر 378 میں اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ گدھا فطرت نفس کے تفکیر سے، تفکر سے جانتا تھا کہ معاملات کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ فطرتاً جانتا تھا. تو ہم لوگ جو سمجھتے ہیں جانوروں کو، جمادات کو، پتھروں کو، پودوں، نباتات کو جتنا کم عقل کم علم سمجھتے ہیں، شیخ فرما رہے ہوں ہم سے بعض جہات میں اور بعض معارف میں ہم سے بہت آگے ہیں. انسان پتہ نہیں کس بات کا غرور کرتا ہے اور کس بات کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. سوائے محجوب، کیا تیرا مرتبہ اب حیوانوں سے بھی گر گیا کہ حیوانات تو تجھے جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے معاملے کا انجام کیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ تیری تخلیق کس لیے ہوئی، لیکن تو یہ سب نہیں جانتا. یعنی وہ آدمی جو صرف عبادت کرتا ہے، زہد کرتا ہے اور کشف سے خالی ہے، تو وہ شیخ فرما رہے کہ تو تیرا معاملہ تو گدھوں سے ہی بدتر ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ گدھے مخاطب ہوتے ہیں، گدھے بات کرتے ہیں. اصحاب کہف کے واقعے میں کتے، قرآن اس کا گواہ ہے کہ بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، عقل پورا سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان تو ان سے بھی یعنی حیوانات سے بھی گر گیا. اس لیے فبعقلہ ہی یرد شہوتہ، کہ اس نے عقل سے شہوت کو مغلوب کرنا تھا. اور جب اس کے برعکس ہو جائے کہ شہوت عقل پر غالب ہو جائے، پھر انسان کا حال اس جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے. پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ سب چیزیں کرتا ہے، اور اپنے آپ پر ظلم کرتے کرتے اپنے بڑھاتا رہتا ہے اپنے اوپر بوجھ جو اس کو آگے کسی موقع پر پیش آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافیت مانگتے ہیں. وَإِمَّا اقْتَنَاهُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعْصِيَتِهِ وَسَفَرِهِ مِنْ أَسْمَاءِ رَبِّهِ وَمِنْ آثَارِهَا وَمُشَاهَدَتِهَا الَّذِي لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ يَعْرِفُهُ وَهُوَ الْغَافِرُ وَالْمَغْفِرُ وَإِنْ كَانَ الْغَفُورُ فَمِنْ أَجْلِ أَنَّ مَعْصِيَتَهُ شَدِيدَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَامِهِ تَقْتَضِي مَا تَقْتَضِيهِ مِئَةَ أَلْفِ مَعْصِيَةٍ مِنْ غَيْرِهِ مِثْلًا وهو سبحانه في حق هذا الغير غفور فقد يكون غفورا في حق هذا من هذا الوجه وغافرا من كونها مخالفة واحدة وربما وقعت بتأويل منه ولو نسي النهي ما عوقب أصلا وإنما نسي ما ذكرناه وكذلك تنا الاشتباع والتوبة والاستغفار والعفو والخوف والأمن الوارد عقيب الخوف فإنه شد اللذة من الاستصحاب. کہنے اپنی آدم علیہ السلام نے اپنی اس بظاہر جو معصیت تھی، وہ سفر تھا، اس میں رب تعالیٰ کے اسماء اور ان کے آثار اور مشاہدات سے وہ سب کچھ حاصل کیا جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے. اور اس میں سے خاص طور پہ کیا تھا؟ اسم الغافر، معاف کرنے والا، اور اس کی صفت مغفرت.
اور پھر اس مغفرت میں سے غافر تو نکلتا ہے، پھر اس میں سے بہت زیادہ معاف کرنے والا، یعنی الغفور مبالغہ کا صیغہ یہ بھی ہے. تو الغافر کو بھی پہچاننا تھا، مغفرت کا بھی پہچاننا تھا، اور الغفور کو بھی پہچاننا تھا. ٹھیک ہے نا. اب بظاہر تو ایک خطا ہوئی، لیکن چونکہ وہاں قرب اور براہ راست مشاہدہ اور مکالمے کی وادی میں غلطی ہوئی، تو وہ ایسے جیسے 1,00,000 گناہ. چنانچہ انبیاء اولیاء کے ہمارے پیر صاحب فرماتے تھے کہ وہ ایک غلطی ان کی ایسی ہوتی جیسے 1,00,000 گناہ. یہ ہم نے اپنے خواجہ ابوالخیر صاحب سے میں نے خود سنا ہے. وہ فرماتے ہیں ان کی ذرا سی غلطی پر ان کی بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مبالغے کے صیغے کے ساتھ الغفور یا سادہ ایک الغافر. تو کہنے الغافر تو وہ ہے ہی ہے، لیکن اس وقت اس محل میں وہ نافرمانی بہت بڑی شدید تھی، اس لیے وہ اس استغفار کی متقاضی تھی جو کوئی دوسرا شخص مثلا 1,00,000 نافرمانیوں پر کرتا ہے. چنانچہ سبحانہ و تعالیٰ اس دوسرے کے حق میں، یعنی تمام لوگوں کے حق میں غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا نا. اس رخ سے وہ آدم کے حق میں بھی غفور ہوا، جبکہ ایک نافرمانی کے حساب سے غافر ہوا. ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ نافرمانی کسی تعویل کے باعث سرزد ہوئی ہو، کیونکہ اگر آپ اللہ کا منع کرنا بھول گئے ہوتے تو پھر تو آپ کو سزا ہی نہیں ملنی چاہتی. بھول پہ کون سی سزا ہوتی ہے؟ آپ تو وہی بھولے جو ہم نے بتایا. اسی طرح آپ کو انتخاب، توبہ، استغفار، معافی، خوف کی وادی میں جب آئے نا، اور پھر خوف کے بعد سلامتی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو جب خوف کے بعد امن یا سلامتی ملتی ہے، اس کی قدر ہی الگ ہوتی ہے. ہمیشہ بندہ امن میں سلامتی میں رہے، اس کو وہ قدر نہیں ہوتی. بھوک کے بعد جو کھانا ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، سحری آتی ہے، پیاس کے بعد جو پانی ملتا ہے اس کی قدر ہی الگ ہے. اس کھانے کی قدر ہی الگ ہے جو سخت بھوک کے بعد، اور جو ہمیشہ دستیاب رہے اس کی وہ قدر اور اس کی وہ لذت نہیں ہوتی. وَكَذَلِكَ نَتَجَ لَهُ هَذَا السَّفَرُ مَعْرِفَةَ التَّرْكِيبِ وَالْإِنشَاءِ وَالتَّحْلِيلِ فَعَرَفَ مِنْ ذَلِكَ نَشْأَةَ بِنِيَّتِهِ بِتَعَاقُبِ الْأَدْوَارِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ بِخِلَافِ تَكْوِينِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ دَفْعَةٌ فِي حَقِّ النَّاظِرِ. کہہ رہے ہیں اسی طرح اس سفر کے نتیجے میں آپ کے لیے کیا کیا معاملات کھلے؟ ترکیب کھلی، وہی جو ہم کہہ رہے تھے، تجزیہ، ترکیب، انشاء، تحلیل، انالیسس، پروسیجرز، گریڈیشن، گریجویشن، تمام اشیاء کی ان کے درجہ بندی. ٹھیک ہے نا. اس سے آپ نے اپنے جسم کی تخلیق کو مختلف ادوار میں یک کے بعد دیگرے جانا. ٹھیک ہے نا. یہ جنت کی تخلیق کے برخلاف تھا، کیونکہ وہاں تو دیکھنے والے کی نظر جو ہے نا وہ ایک دم، یعنی ایک دم میں اس کو پورا علم، کیونکہ کشف کی جگہ ہے تو سارا مل جاتا ہے، اور وہ اس کے پورے پروسیس میں جو پورے سٹیپس ہوتے ہیں ان کو اسکپ کر کے اس کی ڈائریکٹ اس کی نظر نتیجے پہ جاتی ہے. اور وہ نتیجہ برآمد کس طرح ہوتا ہے، کن اسباب کے نتیجے میں ہوتا ہے، ان اسباب اور ان تقدیرات کو بندہ ان یعنی کہ کوانٹیٹیز کو بندہ کیسے جانے گا، اس کے لیے اس دنیا میں آ کے یہ تجرباتی تجزیاتی علوم سیکھنا، جس کو سائنس کہتے ہیں، سائنسز کہتے ہیں، یہ سب ضروری تھے، اور اس کے لیے یہی دنیا تھی. ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ الْهَمَّ مَصْرُوفٌ فِي الْجَنَّةِ بِمُجَرَّدِ اللَّذَّةِ وَالنَّعِيمِ. وہاں تو توجہ اور ہمت جو ہے وہ صرف لذتوں اور نعمتوں میں لگی ہوئی تھی. وَالْهَمُّ فِي الدُّنْيَا مَصْرُوفٌ إِلَى الزِّيَادَةِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْبَحْثِ عَنْهُ. جبکہ اس دنیا میں جو انسان کی توجہ ہے، انسان ہمیشہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں انسان مشقت میں. کون سی مشقت؟ ہر وقت اپنے مسائل کے حل میں لگا رہتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے نا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ. انسان تو بس قدح کیے جا رہا ہے، سختی مشقت جھیلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر وقت اس کا ذہن سو بھی رہا ہو تو بھی اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مسائل کے حل کے لیے غور و فکر میں، اور پھر اس طرح کرتے 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 بالآخر وہ ایونچولی اللہ کے پاس جا کے مل جائے گا. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پہچ و تاب رازی. ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں اس کی ہمت، اس کی توجہ جو ہے وہ مصروف رہتی ہے کس میں؟ علم حاصل کرنے میں، اور علم سے ہی علم کے متعلقات میں. فلہٰذا یعرف من ہنا ما لا یعرف من ہناک. تو یہاں پہ اس دنیا میں بندہ وہ کچھ سیکھ لیتا ہے، وہ کچھ جان لیتا ہے جو وہاں پہ جنت میں رہتے ہوئے نہیں جان سکتا تھا. فینتج لہو سفرہ من مثل ھذا کثیرا. کہتے ہیں اسی طرح کی بہت ساری باتیں اس سفر میں آسمان سے، جنت سے اس کرب کی، قرب سے کرب کی وادی میں آ کر اس نے اپنے رب کے فضل سے وہ سب چیزیں سیکھیں جو وہاں پہ نہیں سیکھیں. والاسفار کثیرۃ. اسی طرح کے کہتے ہیں اسی طرح کے بہت سارے اسفار ہیں اس ایک سفر میں، بہت سارے معارف ہیں. واخاف من التطویل. لیکن ہم تطویل کے خوف سے زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتے. وہذا السفر الآدمی یحوی علی کثیر یحتاج ان یفرد له دیوان. کہتے ہیں یہ تو جو سفر آدمی ہے، یعنی ایک آدم میں، اس ایک خاص آدم کے سفر میں اتنی باتیں ہیں کہ اس کے لیے پورے دیوان چاہیے. تو جو نسل آدم ہے اس میں جتنے بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں اور ایک ایک مقام کی معرفت
پھر آگے حضرت ادریس علیہ السلام کا سبق ہے، پھر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی زیادہ ہوگی. یہاں تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں دیوان کے دیوان چاہیے. وَكَذَلِكَ كُلُّ سَفَرٍ ذَكَرْنَاهُ وَنَذْكُرُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ. اسی طرح کہہ رہے ہیں ہر ایک سفر ایک ایک شخص کا ایک ایک روح کا سفر ہے، اور جو اس میں سے بہت کچھ جو ہم نے اس کتاب میں ذکر کر دیے وہ بھی ہیں. فَأَلْهِكْ مَا سَكَتْنَا عَنْهُ مَا تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ عَلَى مَا يُنَاسِبُ. چنانچہ ملا دیا کر آپس میں ان باتوں کو، اس بات کو اس بات سے، اس بات سے اس بات کو، جس طرح ہم نے ملا دیا اس بات کو عظمت انسانی والے اس چیپٹر سے جو فوائد رکنی میں تھا. ٹھیک ہے نا. اور اگر تو ان دونوں مناسبت پائے تو جوڑ لینا، ترشد انشاءاللہ عز و جل، یقیناً تجھے رہنمائی ہدایت نصیب ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے ارشاد نصیب فرمائے، رشد و ہدایت نصیب فرمائے. اور ربنا من لدنک رحمہ، ربنا هب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.